لاک ڈاؤن کے حالات کی سب سے زیادہ مار عام اور غریب لوگوں پر پڑتی ہے۔ مالدار لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق زندگی جینے کے وسائل جٹا لیتے ہیں، لیکن غریب لوگوں کے لیے اور خاص طور پر خوددار لوگوں کے لیے لاک ڈاؤن میں اپنی ضرورتیں پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دینی مدارس کے اساتذہ کے لیے بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ پچھلے ایک سال سے دینی مدارس اور مکاتب بھی بند پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان اداروں میں تدریسی خدمات انجام دینے والے معلمین کو طلباء سے ملنے والی فیس اور امداد کی رقم نہیں مل پا رہی ہے۔ کئی اداروں میں معلمین کی تنخواہیں بند پڑ گئی ہے۔ ایسے میں دینی مدارس میں تدریسی خدمات انجام دینے والے اساتذہ کے مسائل کو لے کر ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں علماء نے باہمی رائے مشورے سے ایک تجویز پیش کی ہے، جس کے تحت لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے قریبی دینی مدارس یا مکاتب سے رجوع ہو کر وہاں تدریسی خدمات پر مامور اساتذہ کی مستقل طور پر ماہانہ کچھ رقم دے کر امداد کیا کرے، تاکہ دینی مدارس کے اساتذہ بھی اپنی ضرورتیں پوری کر سکے۔ عصری مدارس کے ٹیچر ویسے بھی آن لائن ایجوکیشن دے کر اپنا کام کسی حد تک چلا رہے ہیں، لیکن دینی مدارس کے اساتذہ کے لیے تو یہ بھی ممکن نہیں رہا، جس کی وجہ سے ان میں بڑے پیمانے پر بے روزگاری پھیلنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کام کے لیے ایک موقع عنایت فرمایا ہے اور ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ اور ایک سب سے مین بات یہ ہے کہ جب جو لوگ دینے کی نیت رکھتے ہیں اللہ انہیں دینے والا بناتا ہے، اور جو لینے کی سوچتے ہیں پھر اللہ ان کے نیت کے حساب سے فیصلے کرتا ہے۔ اب ہماری یہ سوچ ہے کہ جو مدرسے میں طلبہ پڑھے والے ہیں، آج لاک ڈاؤن لگے ہوئے تقریباً ایک سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اور بہت سارے مدارس کے اساتذہ کی تنخواہ ہے، اسی طریقے سے مدارس کا سب کو حال معلوم ہے کہ چندہ نہیں ہو رہا ہے، اور بہت سارے مدارس جو ہے تو مالی اعتبار سے خسارے میں چل رہے ہیں۔ تو میں ہمارے ان طلبہ جو مدرسے سے فارغ ہو چکے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد آج الحمدللہ مہینہ 25-30 ہزار روپے کما رہے ہیں، تو میرے ان صاحب استطاعت علماء، مفتیان، حفاظ کرام سے جو آج مہینے کی اچھے طریقے سے جو ہے تو کمائی کر لیتے ہیں، اور جو 25 سے 30 ہزار روپے مہینہ کماتے ہیں، تو میری درخواست ہے کہ وہ جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے وہ اس مدرسے کو کم سے کم 200 روپے ماہانہ دے، تاکہ اگر کسی مدرسے میں کسی بچے نے 8 سال تعلیم حاصل کی ہو، کسی نے 5 سال تعلیم حاصل کی ہو، تو یہ اپنا ایک اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی جو ہے تو اس مدرسے کو ماہانہ 200 روپے دے کر اپنی طرف سے تعاون کریں۔ اس سے مدرسے کا جو ہے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور ہمارا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ ابھی خصوصاً میں تمام ہی فارغین مدارس سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے تو اس کام کے لیے آگے آئے، کیونکہ آپ نے جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے آپ کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے۔ سب سے اپیل کرتا ہوں، جس مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اگر آپ اچھے سے کما رہے ہیں تو الحمدللہ آپ مدرسے کو 200 روپے دے سکتے ہیں، تو اس میں آپ پیچھے نہ ہٹے، آپ اس کے لیے جو تو آگے آئے۔ میں تمام ہی مدارس سے درخواست کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو باقی رکھا ہے، اور میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں پر یہ دن بھی خدا کے دن ہیں، ذرا سا آگے آنے والے اچھے دن ہیں۔ تو میں آپ تمامی حضرات سے اور مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، جو مدارس اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ سے جو اپنے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ کیے ہیں، اب وہ وقت ہے جو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن پورے ملک میں نہیں بلکہ پورے ورلڈ کے اندر چل رہا ہے۔ اسی کے ماتحت میں کئی مسائلوں سے دو چار ہو رہے ہیں، لیکن خصوصاً میں ایسا بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی مدارس والے ہی ہو رہے ہیں، بلکہ ائمہ بھی ہو رہے ہیں، مکاتب میں پڑھانے والے لوگ بھی ہو رہے ہیں۔ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو چلنے ارادہ کیا ہے، تو ہم لوگوں کو صرف اس کام کو لے کر چلنا ہے۔ تو میرے آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ درخواست کی جاتی ہے کہ جیسے کہ مدارس کے طلباء جو مدارس سے فارغ ہوئے ہیں، ہم ان سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے مدرسے کے اپنے اساتذاؤں کے بارے میں معلومات لیں، اور مدرسے کی معلومات لیں کہ ان کے تنخواہ ان کے حالات کیا چل رہے ہیں، اور اس کے اوپر میں اس کے بعد میں ان لوگوں کا ساتھ دے اور ان کا تعاون کرے۔ جیسے کہ ابھی ہمارے شہر کے اندر ایک میٹنگ لی گئی جس کے اندر طلباء کو جمع کیا گیا کہ مدرسے کے اساتذاؤں کے لیے جو نظام چل رہا ہے تو اس کے اندر ہم جتنا اپنے سے بن پاتا ہے اتنا ہم زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کے اندر امن و امان قائم کرے اور ان حالات کو بدلے۔